بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہاں آج کل پولیس والے ملزموں کو چھوڑ کر دخل در مقولات کرنے والے امن پرور شہریوں کو جوتے لگاتے ہیں۔ ان کی دانست میں شہر کو روکنا صرف ان ہی کے فرائض میں داخل ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے وہ سرکاری کام میں مداخلت بے جا کے سنگین جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ تم بلا وجہ میرا دماغ خراب کر رہے ہو، وہ جلاہٹ امیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ جو کچھ کہنا چاہ رہے ہو وہ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ شری مان سنگھ کی حفاظت پر میرے آدمی مامور نہیں کیے جائیں گے، البتہ ہم کسی متعلقہ ایجنسی کو اس طرف متوجہ کر دیں گے۔ اس نے فوری طور پر فون اٹھا لیا اور سلسلہ مل جانے پر کسی نامانوس زبان میں بولنا شروع کر دیا۔ تمہاری کھوپڑی ہر وقت کوئی نہ کوئی گول کھلاتی رہتی ہے، سلطان شاہ نے میرے کان کے نیچے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ آخر تمہیں ان دونوں کو لڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ بکواس مت کرو، میں اس پر آنکھیں نکال کر دھیمی آواز میں گرایا۔ یہ سب باتیں تمہاری عقل سے بالا ہیں، اپنی زبان بند رکھو اور بدلتے ہوئے حالات پر غور کرتے رہو۔ میری پر اعتماد پھٹکار نے اسے خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ ظفر فون پر اپنی پراسرار گفتگو میں مصروف تھا کہ اچانک دوسرے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ شاید ظفر کی خاصی گفتگو باقی تھی کیونکہ دوسری بار گھنٹی بجتے ہی اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں ریسیور اٹھا کر وہ کال سن لو۔ میں نے تجسس آمیز انداز میں ریسیور اٹھا کر اپنے کان سے لگا لیا۔ او ٹی گرین لگون۔ ریسیور اٹھاتے ہی میرے کانوں میں ہیجان امیز آواز آئی اور میں چونک پڑا۔ میرے لیے وہ الفاظ محمل نہیں تھے تو ناقابل فہم بھی نہیں تھے۔ ہولڈ کرو، کمانڈر دوسرے فون پر مصروف ہے، میں نے آہستگی سے کہا۔ کیا بکتا ہے؟ تم کدھر سے بول رہا ہے؟ میری ہدایت سن کر دوسری طرف والے کا پارا یک بجک چڑھ گیا۔ اسٹیشن 4 سے۔ تم ذرا صبر سے کام لو، میں نے اس کے اضطراب کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ میں کمانڈر کا مہمان ہوں، اس نے مجھے فون اٹھانے کا اشارہ کیا تھا۔ سوری مہمان، اس کی معذرت خواہانہ آواز سنائی دی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی جیتا جاگتا انسان کسی بت سے ٹکرانے کے بعد اس سے معذرت کرنی شروع کر دے۔ ظفر فون پر اپنی بات تیزی سے نپٹا رہا تھا لیکن اس کے کان میری ہی طرف لگے ہوئے تھے۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا معاملہ نازک صورت اختیار کرتے کرتے رہ گیا تھا، اس لیے اس نے جلدی سے اپنی بات مکمل کر کے پہلے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا اور جھپٹ کر میرے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ او ٹی گرین لکون، میں نے ظفر کی مستفسرانہ نگاہوں کے جواب میں احمقانہ انداز میں کہا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ ظفر نے اپنا کوئی کوڈ دہرائے بغیر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اس کے ماتحت شاید اس کی آواز پہچانتے تھے کیونکہ ظفر کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہوا کہ اس کے مخاطب نے اس کی آواز سنتے ہی اپنی کتھا سنانی شروع کر دی تھی۔ وہ گفتگو میری توقع سے کہیں زیادہ مختصر ثابت ہوئی۔ ظفر ریسیور رکھ کر پلٹا تو اس کا چہرہ جوش سے دمک رہا تھا اور آنکھوں میں وحشیانہ چمک پیدا ہو چکی تھی۔ تم نے اچانک ہی افراتفری پھیلا دی ہے، اس نے میرا شانہ مضبوطی سے تھام کر کہا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ تم نے ہیری کسنجر کی دوم پر پیر رکھ دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم سے بات کرنے کے بعد وہ چند گھنٹے تک صبر نہ کر سکا۔ غالباً اس نے ویرا کے لیے انڈین قونصلیٹ فون کیا ہوگا اور وہ بکھلا کر وہاں سے نکل بھاگی ہے۔ میرا آدمی اسی کے بارے میں اطلاع دے رہا تھا۔ غالباً ہم سب بھی اسے جلد از جلد انڈین قونصلیٹ سے نکالنا چاہ رہے تھے۔ ہیری نے تیش میں آ کر ہمارا کام آسان کر دیا ہے، ورنہ ہم نہ جانے کب تک اس کے نکلنے کا انتظار کرتے رہتے۔ آؤ، وہ گاڑی لے کر تیزی کے ساتھ کلفٹن کی طرف گئی۔ میری 2 گاڑیاں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اجالا پھیلنے سے پہلے ہی یہ قصہ بھی نمٹ جائے گا۔ اس نے نکاسی کے راستے کی طرف بڑھتے ہوئے جوشیلی آواز میں کہا۔ وہ اکیلی ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ اکیلی ہے، خود ہی کار چلا رہی ہے، ظفر نے جواب دیا۔ وہ بتا رہا تھا کہ وہ بے پرواہی کے ساتھ بہت تیز اور رف ڈرائیونگ کر رہی ہے۔ فون کرتے ہوئے اس نے یہ سب کیسے دیکھ لیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، مجھے معلوم تھا کہ تم یہ سوال ضرور کرو گے۔ بڑے شہروں میں اہم مہمات پر ہمارا عملہ وائرلیس ٹرانسمیٹر کے علاوہ موبائل فون سے بھی لیس رہتا ہے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر پاکستان میں بھی لوگ عرب شیوخ کی طرح چلتے پھرتے فون پر باتیں کرتے نظر آئیں گے۔ ان لوگوں کا ڈسپلن اتنا سخت اور مکمل تھا کہ اپنے دفتر سے نکلتے ہوئے ظفر کو کسی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے 3 آدمی لینڈ روور جیپ میں جا گھسے تھے۔ ان تینوں نے ہی اگلی نشست پر قبضہ کیا تھا۔ ان میں سے ایک نے جیپ کا طاقتور انجن سٹارٹ کیا اور پھر ہم اس کشادہ جیپ کی درمیانی نشست پر براجمان ہو گئے۔ جیپ کے حرکت میں آتے ہی فاٹک کھلا اور ہم سبک رفتاری سے باہر نکل گئے۔ اس اثناء میں ظفر نے ماتحتوں میں سے ایک نے کار میں موجود موبائل فون پر کوئی نمبر ملا کر انسٹرومنٹ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ دوسری طرف سے رابطہ ہونے پر ظفر بولنے لگا، ہم چل پڑے ہیں، اب کیا پوزیشن ہے؟ اس طرف زیادہ آبادی نہیں ہے۔ چند ثانیوں تک خاموش رہ کر دوسری طرف کی رپورٹ
سننے کے بعد وہ بولا، اپنے ہیڈ لیمپس گل رکھو اور اس گاڑی کو کسی قیمت پر اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ ضرورت ہو تو اپنی رفتار بڑھا کر تم اسے ٹکر بھی مار سکتے ہو، لیکن یہ خیال رہے کہ وہ عورت دہشت گرد ہے، اس کے پاس جدید ہتھیاروں کے علاوہ بم بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اس طرف مڑی ہے تو یقینی طور پر کسی کمی گاہ کا رخ کرے گی، اسے وہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ وہ اپریٹس کان سے لگائے سنتا رہا، پھر بولا، لائن پر رہ کر پوزیشن دیتے رہو، میں سن رہا ہوں، ضرورت سمجھی تو ہدایت بھی دیتا رہوں گا۔ پل سے اترنے کے بعد وہ 3 تلوار سے داہنی طرف مڑی ہے۔ ظفر نے اپریٹس کان سے ہٹائے بغیر ہمیں اور اپنے ساتھیوں کو آگاہ کیا۔ اس کی آواز یقینی طور پر دوسری طرف بھی سنی جا رہی ہوگی، لیکن ظفر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ رفتار تیز کرو، اس سے پہلے کہ اسے کہیں گھس کر سنبھلنے کا موقع ملے، ہم اس پر حلہ بول دینا چاہیے۔ لینڈ روور گراتی اور اچھلتی ہوئی شہر کی ناہموار شاہراہوں پر دوڑتی رہی۔ ہم کلفٹن کے علاقے سے دور تھے۔ اطلاع ملی ویرا کار سمیت ایک وسیع و عریض مکان کے احاطے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس مکان کے مکینوں کو شاید پہلے سے ویرا کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی، کیونکہ وہاں پھاٹک کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں اور پھاٹک بھی کھلا ہوا تھا، لیکن ویرا کی کار اندر داخل ہوتے ہی پھاٹک بند کر کے گیٹ لیمپس بجھا دیے گئے اور چند منٹ بعد پوری عمارت یوں اندھیرے میں ڈوب گئی جیسے اس کے مکین اول شب سے ہی گہری نیند سوتے رہے ہوں۔ اس وقت رات ڈل چکی تھی اور وقت کا پہر صبح کے اولین لمحات میں داخل ہوا چاہتا تھا۔ اتنی صبح سویرے اگر کچھ لوگ ویرا کی پذیرائی کے لیے مستعد اور چاقو چوبند بیٹھے ہوئے تھے تو صاف ظاہر تھا کہ وہ ویرا اور انڈین قونصلیٹ کے حامیوں اور ہمدردوں میں سے تھے، جن کے ساتھ کوئی روح رعایت نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس لیے ظفر نے فوراً ہی اپنے جوانوں کو اس عمارت کے گرد پھیل کر اس کی کڑی ناکہ بندی کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس کی ہدایت تھی کہ وہاں سے چڑیا کا بچہ بھی نہ نکلنے پائے۔ میں نے ویرا کے ساتھ گہری دوستی سے لے کر عاشقی تک کا ایک طویل عرصہ گزارا تھا، لیکن میں کبھی اس عورت کی گہرائیوں کا ادراک نہیں کر سکا تھا۔ جب میرے اور اس کے مراسم اچھے رہے، میں اس خوش فہمی میں مبتلا رہا کہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن ظفر کے ساتھ لینڈ روور میں سفر کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ویرا نے مجھے بھی اپنی اتھارٹی کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ کراچی میں واقع انڈین قونصلیٹ سے اس کے تعلق نے مجھے پہلا ذہنی جھٹکا لگایا تھا۔ وہ ان سے اس قدر قریب تھی کہ اب برا وقت آنے پر غزالہ کو ان کی تحویل میں چھوڑ کر آئی تھی اور ہر دوسرا معاملہ اس مکان کا تھا جہاں اس نے اب پناہ لی تھی۔ وہ کون لوگ تھے، ویرا سے ان کا کیا تعلق تھا اور ان کو کس طرح زیر کیا جا سکتا تھا، یہ سب ایسے سوال تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ظفر نے شاید میرا ذہن پڑھ لیا، کیونکہ وہ اسی لمحے بولا، ان اعتراف میں لے دے کر ایک موشن لال ہی کا مکان ایسا ہے جہاں وہ جا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ کیوں، یہ موتن لال کون ہے؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ موتن لال ایک زمانے میں شراب بنانے والی مشہور عام کمپنیوں کا مقامی ایجنٹ رہ چکا ہے۔ اس کا نام ہماری لسٹ پر ہے۔ کئی بار اس کی نگرانی بھی کرائی گئی، لیکن وہ بہت محتاط معلوم ہوتا ہے، کبھی بھی ہماری گرفت میں نہیں آ سکا۔ وہ اسی علاقے میں رہتا ہے جدھر ویرا گئی ہے۔ موتن لال پر کس قسم کا شبہ کیا جاتا رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ پس پردہ ملک دشمن اور دہشت گرد افراد کی مالی اور اخلاقی اعانت کرتا رہا ہے، ظفر نے کہا، مگر یہ ابھی تک ایک خیال ہے جس کو ثابت نہیں کیا جا سکا، اسی لیے وہ آج تک آزاد اور زندہ ہے۔ لیکن اس شبے کی کوئی بنیاد بھی تو رہی ہوگی؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ جب تک یہاں شراب ممنوع نہیں ہوئی تھی تو اس کی ایجنسی بھی قابل اعتراض نہیں تھی۔ پھر موتن لال تو ویسے بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، صرف اس بنا پر اسے مشتبہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چند برس پہلے شہر میں آتش زنی اور قاتلانہ حملوں کی لہر چلی ہوئی تھی۔ ان وارداتوں میں 7 دہشت گرد پکڑے گئے تھے جن کی عدالتوں سے ضمانت ہو گئی۔ بعد میں کمزور اور ناکافی شہادتوں کی وجہ سے وہ بری ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں ان کی ضمانت کے کاغذات کی جانچ پڑتال کی گئی تو یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ جن جائیدادوں کے کاغذات زر ضمانت کے بدلے جمع کرائے گئے تھے وہ تمام جائیدادیں کسی نہ کسی وقت موتن لال کی ملکیت رہ چکی تھی۔ بس وہیں سے وہ ہماری نظروں میں آیا تھا۔ اس کے بعد اس کے خلاف کیا شواہد سامنے آئے؟ میں نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ بہت محتاط آدمی ہے، اس لیے ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل سکا، لیکن بعد میں یہ حیرتناک بات سامنے آئی کہ جس دن وہ کسی پروگرام میں جلترنگ بجاتا ہے، اس کے اگلے ہی دن شہر یا صوبے میں دہشت گردی کی کوئی بڑی واردات رونما ہو جاتی ہے۔ جلترنگ؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ یہ جلترنگ کا کیا قصہ ہے؟ موتن لال جلترنگ بجانے کا شوقین ہے۔ چاندی، پیتل اور کانسی کی پیالیوں میں مختلف سطحوں تک پانی بھر کر جب وہ چوبی ڈنڈیوں سے ان پر ضرب لگاتا ہے تو سما باندھ دیتا ہے۔ اس کے جاننے والوں میں اس
اس کی بجائی ہوئی دھنیں بے حد مقبول ہیں۔ اس کے کسی دوست یا شناسہ کے ہاں کوئی تقریب ہو تو راگو رنگ کی محفل سجے یا نہ سجے لیکن موتن لال کا فرمائشی پروگرام ضرور ہوتا ہے۔ حیرت ہے کہ ایسے بے ضرر شوق کا بھی دہشت گردی سے کوئی تعلق ہے، سلطان شاہ نے کہا۔ لینڈ روور میں اگلی نشست پر بیٹھے ہوئے تینوں افراد نے ہماری گفتگو سے لا تعلقی اختیار کی ہوئی تھی، جیسے وہ بالکل ہی گونگے اور بہرے ہوں۔ ہم نے ہر طرح دیکھ لیا لیکن ایسی تقریبات میں اس کے قریب کسی مشتبہ شخص کی پرچھائی تک نظر نہیں آتی، لیکن اگلے دن کوئی نہ کوئی بڑی واردات ضرور ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس مسئلے پر زیادہ مغز زنی نہیں کی گئی، ورنہ اس کا حل زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے پر فکر انداز میں کہا۔ تمہارے ذہن میں کوئی بات آئی ہو تو مجھے ضرور بتاؤ۔ بظاہر کوئی ثبوت نہ ہونے کے باوجود میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ مجرم ہے اور کسی مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر میں چین سے نہیں رہ سکتا۔ میرا خیال ہے کہ تم مورس کوڈ کو بھول رہے ہو۔ میرا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ظفر اچھل پڑا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ جلترنگ بجاتے ہوئے وہ مورس کوڈ کو کے انداز میں اپنا پیغام کھلے بندوں سنا سکتا ہے۔ متعلقہ آدمی اس سے رابطہ کیے بغیر سمجھ جاتے ہوں گے کہ انہیں کیا کیا کرنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ مورس کوڈ کیا بلا ہے؟ سلطان شاہ نے الجھن آمیز لہجے میں سوال کیا۔ میں اسے سمجھانے لگا کہ مورس کوڈ ٹیلی گراف کی بنیاد کی پہلی اینٹ ہے، جس میں ایک مشین کے ذریعے حروف تہجی کو صوتی اشاروں میں تبدیل کیا جاتا ہے اور دوسری جانب والی مشین ٹک 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 ٹکا ٹک کی ان بے معنی آوازوں کو وصول کر کے ایک کاغذ پر حروف اور الفاظ کی صورت میں ٹائپ کر دیتی ہے۔ اگر موتن لال جلترنگ بجاتے ہوئے ایسے اشارے بھی دینے لگے تو مورس کوڈ سے واقفیت رکھنے والا ہر شخص اس کی دھن میں پوشیدہ پیغام سمجھ کر اپنا کام شروع کر سکتا ہے۔ وہ مورس کوڈ کی قدرے بدلی ہوئی صورت کہی جا سکتی تھی، کیونکہ اصل مورس کوڈ میں ہر صوتی اشارے کو نقطے اور مختصر سی لکیر یا ڈاٹ اور ڈیش کی مختلف ترتیبوں سے ظاہر کرنے کا کلیہ ایجاد کیا گیا تھا، جو آگے چل کر ٹیلی گراف کی بنیاد بن گیا۔ جب تک ویرا بھارتی قونصلیٹ میں پناہ گزین یا کراچی کی سڑکوں پر رواں تھی تو وہی ہماری گفتگو کا محور بنی ہوئی تھی، لیکن اس کے نئے ٹھکانے پر چلے جانے کے بعد ہماری گفتگو کا رخ یک بیک موتن لال کی طرف ہو گیا تھا، جو کراچی کی شہری زندگی میں ایک معزز اور مقبول سرمایہ دار ہونے کے ساتھ مشتبہ افراد کی فہرست میں بھی شامل تھا اور کسی حد تک اسپیشل ٹاسک فورس اور ظفر کی کمزوری بنا ہوا تھا۔ ہالیڈے ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہمیں خیال آیا کہ ہماری منزل تیزی کے ساتھ قریب آتی جا رہی تھی، لیکن ہم نے وہاں کے لیے اپنی حکمت عملی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ میرے خیال دلانے پر ظفر بولا، اگر وہ موتن لال کے مکان ہی میں گئی ہے تو وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا وہ مکان میرا دیکھا ہوا ہے۔ بظاہر وہاں کوئی غیر معمولی حفاظتی نظام نہیں ہے، صرف گیٹ پر ایک دو چوکیدار رہتے ہوں گے۔ وہاں غیر معمولی بات صرف یہ ہے کہ اس مکان کے احاطے کی دیواریں 9-10 فٹ اونچی ہیں، جنہیں عبور کر کے اندر داخل ہونا قدرے دشوار ثابت ہوگا۔ تو کیا تم اس عمارت میں گھسنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بلیو کراس ڈیل کو تباہی سے بچانے کے لیے ویرا کو بے بس کرنا ضروری ہے، ہمیں اس کی کمی گاہ میں داخل ہونا ہی پڑے گا۔ وہ شرافت سے ہتھیار نہیں ڈالے گی، ظفر نے جواب دیا۔ میرے ذہن میں تمہارے اختیارات کا معاملہ تھا، اگر وہاں مزاحمت کی گئی تو خاصی خون ریزی ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس پولیس کی نفری بھی ہو تو ہم قانون کے نام پر بے آسانی اندر داخل ہو سکیں گے۔ صرف ویرا کو بچانے کے لیے موتن لال اپنی ساکھ اور عزت تباہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے گا۔ پولیس کو ساتھ لینے سے معاملہ بگڑ جائے گا۔ آج کل یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ کس وردی میں کون چھپا بیٹھا ہے۔ ایسی ہی مجبوری پیش آ جائے تو ہم پولیس کے بجائے رینجر یا فوج سے رجوع کر لیتے ہیں، لیکن اس کارروائی میں کافی وقت صرف ہوتا ہے، جبکہ ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ اسی لمحے ظفر کے موبائل فون پر باہر سے کال آنے کا اشارہ موصول ہوا۔ ویرا کے غائب ہونے کے بعد اس نے اپنے آدمیوں سے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ ظفر نے سوئچ سرکا کر وہ کال وصول کی، پھر دھیمی آواز میں یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا، اسے ایک آدمی گاڑی میں اسٹیشن 4 لے جائے، ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ کیا ہوا؟ پے در پہ بدلتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے میں تجسس میں مبتلا تھا۔ جس کار میں ویرا وہاں پہنچی تھی، اسے لے کر ایک آدمی وہاں سے بہت تیزی کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ میرے آدمی اسے روکنے میں ناکام رہے تو انہوں نے ایک موڑ پر اپنی بھاری پک اپ سے سائیڈ مار کر کار کو الٹ دیا۔ ڈرائیور کافی زخمی ہوا ہے، میں نے اسے اسٹیشن 4 روانہ کر دیا ہے۔ تصادم اور کار الٹنے کا شور کافی زیادہ تھا، جو یقینی طور پر اس مکان میں بھی سنا گیا ہوگا، کیونکہ حادثے کے بعد اس مکان کی چھت پر تاریک اور ناقابل شناخت ہیبلوں کی نقل و حرکت نوٹ کی گئی ہے۔ ہم کلفٹن کا پل عبور کر
کر کے दाहिनी तरफ मुड़े, फिर फ्रेंच कॉन्सुलेट के सामने से गुजरे तो प्राइवेट नंबर प्लेट वाली एक ब्राउन टोयोटा क्राउन सड़क के किनारे उल्टी हुई नजर आई। फ्रेंच कॉन्सुलेट के सलाखों वाले आहिनी गेट के अक्कब से मुसल्ला मुहाफिज इसका जायजा ले रहे थे। ड्यूटी के बारे में सख्त हदायत की वजह से इनमें से किसी ने बाहर आने की कोशिश नहीं की थी। चंद मिनट बाद लैंड रोवर एक नीली पिकअप के करीब जा रुकी, जहां दो मजबूत मगर सादापोश अफराद मुस्तैद खड़े हुए थे। वहां पहुंचते ही मुझे ऊंची दीवारों वाले इस मकान को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई जहां वीरा ने पनाह ली हुई थी। लैंड रोवर का ड्राइवर अपनी निशिस्त पर जमा रहा। बाकिया दो अफराद नीचे उतर आए। ये मोहतन लाल ही का मकान है, जफर ने एक गहरा सांस लेकर कहा। फिर वहां पहले से मौजूद आदमियों की तरफ मतवज्जो हो गया। अंदर की क्या खैर खबर है, आदमी कहाँ कहाँ हैं? वो जफर को तफसीली रिपोर्ट देने लगा, जिसका खुलासा ये था कि कार के हादसे के बाद छत पर नजर आने वाली पुरअसरार नकलो हरकत के अलावा अंदर के हालात मामूल पर थे। बज़ाहिर इन लोगों को ये अंदाजा नहीं हो सका था कि वीरा के वहां पहुंचते ही इस इमारत का मुहासरा किया जा चुका था। जफर इस मकान में कभी दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन अपने शुबहात की तस्दीक या तरदीद के लिए मुतअद्दिद बार इसका तवाफ कर चुका था। इसलिए इसने वहीं खड़े खड़े अपनी कार्रवाई के बारे में हिकमत अमली तरतीब देनी शुरू कर दी और इसी के साथ हम मकान की बगली गली की तरफ हो लिए, जो स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से तारीक पड़ी हुई थी। जफर के इमाम पर दोनों गाड़ियां इधर ही चल पड़ी थी। इस वक्त रात दम तोड़ चुकी थी और फजा पर छाई हुई घोर तारीकी धुंधलाए हुए मध्यम से उजाले में मदगम होती जा रही थी। इसलिए जफर और इसके आदमियों के पास वक्त कम था। वो लोग कानून का कोई सहारा लिए बगैर वीरा के फितने का सद्देबाब करना चाह रहे थे। इसलिए ये जरूरी था कि वो उजाला फैलने और इस इलाके के मकीनों के बेदार होने से पहले पूरी कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाए, ताकि किसी गैर मुतल्लका फरीक की तरफ से मुदाखलत का कोई अंदेशा न रहे। और मैं ये सोच रहा था कि वो लोग वीरा के मामले से फारग हों तो फिर गजाला की बाजियाबी की फिक्र की जाएगी। वो इस वक्त इंडियन कॉन्सुलेट में कैद थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि जफर के आदमी बदस्तूर इस सफारती इमारत की निगरानी पर मामूर थे या वीरा के फरार के बाद इसके ताक़ब में चल दिए थे। मुझे यह फिक्र लाहक थी कि निगरानी न होने की सूरत में गजाला को वहां से हटा दिया जाता तो हमें हवा भी न लगती और हम खला में हाथ पैर मारते रह जाते। लेकिन पूरी गुफ्तगू में ऐसा कोई मौका नहीं आ सका था कि मैं इंडियन कॉन्सुलेट की निगरानी के बारे में जफर से कोई सवाल पूछ सकता। इस वक्त जफर ने अपनी पूरी तवज्जो वीरा को घेरने में पर मरकूज की हुई थी। वो इसे बेखबरी में अपने आहनी चुंगल में दबोच लेना चाहता था। फाटक से इमारत में दाखिल होने की सूरत में तसादम और वहां रहने वालों के होशियार हो जाने का खतरा मुज़मर था। इसलिए जफर ने अहाते की दीवार से अपने आदमी अंदर पहुंचाने का मंसूबा बनाया था। इस गुरीला कार्रवाई में वो लोग सुरत और खामोशी के साथ अपना हदफ हासिल कर सकते थे। इस मकसद के हसूल के लिए ये तय किया गया था कि इसका एक आदमी किसी महफूज मुकाम से अहाते में दीवार पर चढ़कर अंदर का जायजा ले और इसके इशारे पर बाकिया 3 अफराद भी फुर्ती से अंदर कूद जाएं। दीगर अफराद जो मोहतन लाल के मकान के गर्द अहम मुकामात से निगरानी कर रहे थे, इन्हें छेड़ने की कोई जरूरत महसूस नहीं की गई थी। वो शख्स निहायत इत्मीनान के साथ अहाते की दीवार के नीचे पहुंच गया। दीवार का ऊपरी सरा इसके हाथों की रसाई से बाहर था। इसने 2-3 बार उछलकर अपने हाथ किनारे पर टिकाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। इस सूरत हाल को देखकर हमारे पास मौजूद अफराद में से एक तेजी के साथ इसकी तरफ लपका। साफ जाहिर था कि वो इसे अपने कंधों पर उठाकर दीवार के ऊपरी किनारे तक पहुंचाने का इरादा रखता था। मगर इसके हरकत में आते ही पहले शख्स को एक बड़ा सा पत्थर नजर आ गया जो दीवार के करीब ही पड़ा हुआ था। वो तेजी के साथ इस पत्थर की तरफ गया, इस पर चढ़कर ऊपर की तरफ उछला। इसके दोनों हाथ अहाते की दीवारों के किनारे की तरफ गए। फिर बियाक वक्त कई बातें रूनमा हुई जिन्होंने हम सब को मुस्तरब कर दिया। दीवार के इस हिस्से पर आवाज के साथ एक इलेक्ट्रिक शोला लपक कर मादूम हो गया। इसी के साथ दीवार पकड़ने की कोशिश करने वाले के हलक से एक दर्दनाक चीख बुलंद हुई और वो यूं उछलकर नीचे आ रहा जैसे किसी नादीदा वजूद ने इसे पकड़कर दूर उछाल दिया हो। अहाते की इस दीवार पर दूर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वहां लाजमी तौर पर निहायत महारत के साथ नंगे बरकी तार फैलाए गए थे, जिनमें दरमियानी दर्जे की बरकी रो दौड़ रही थी। अगर वो ताकतवर बरकी रो होती तो इसका निशाना बनने वाला फौरन ही हलाक हो जाता, लेकिन इसने गिरते ही जमीन से उठने की कोशिश शुरू कर दी थी, जो इसकी जिंदगी की मजहर थी। जो कुछ हुआ वो इस कदर अचानक और गैर मतवक्को तौर पर हुआ, सबको अपनी जगह जम कर रह जाना चाहिए था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस नागहानी हादसे के बाद हमें क्या करना चाहिए था, मगर वो
واقعہ STF والوں کے اعصاب پر اتنی شدت کے ساتھ اثر انداز نہیں ہو سکا۔ مشینی انداز میں دونوں گاڑیوں کے انجن بیدار ہوئے۔ دو آدمی برق زدہ شخص کی طرف لپکے۔ ظفر مجھے کھینچتا ہوا لینڈ کروزر میں سوار ہو گیا۔ سلطان شاہ کو میری تقلید کرنی پڑی۔ آنن فانن میں وہ شخص لینڈ روور کے عقبی حصے میں پہنچایا جا چکا تھا اور دونوں گاڑیاں میدان صاف چھوڑ کر آگے بڑھ چکی تھی۔ کیا حال ہے رحیم داد؟ ظفر نے پیچھے مڑ کر اس شخص کی مزاج پرسی کی۔ میں ٹھیک ہوں سر، اس کی قدرے نحیف سی آواز سنائی دی۔ بجلی کا جھٹکا کھا کر بس میں اپنی چیخ پر قابو نہیں پا سکا۔ چند منٹ کے بعد میں ربڑ کے دستانے پہن کر دوبارہ کوشش کروں گا۔ تم آرام کرو، کام کرنے والے اور لوگ بھی موجود ہیں۔ تم میں ہمت ہو تو میں ذرا سی چھیڑ چھاڑ کرنی چاہتا ہوں۔ طبی امداد کی ضرورت محسوس کر رہے ہو تو فوراً واپس چلتے ہیں۔ نہیں سر، وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، اس وقت ڈیوٹی زیادہ اہم ہے۔ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ظفر نے اس کے لیے بھرپور تعریفی کلمات ادا کیے اور اس کے حکم پر لینڈ روور واپس گھما لی گئی۔ پیچھے آنے والی پک اپ نے بھی اس کی تقلید کی اور ہمارا رخ موتن لال کے آہنی گیٹ کی طرف ہو گیا۔ کیا ارادہ ہے؟ میں نے سرگوشیانہ لہجے میں ظفر سے پوچھا۔ چیخ سن کر پھاٹک والوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کوئی شخص برقی رو کا شکار ہوا ہے۔ وہ لوگ صورتحال کا اندازہ لگانے کے لیے ادھر ادھر بکھر گئے ہوں گے۔ اس وقت ہم آسانی کے ساتھ پھاٹک پر قابض ہو کر اندر داخل ہو سکتے ہیں، اس نے کہا۔ اگر آہنی پھاٹک میں بھی برقی رو موجود ہوئی؟ میں نے سوال کیا۔ انہوں نے یہ حماقت نہیں کی ہوگی۔ پھاٹک پر چوکیداروں کی موجودگی کافی ہوتی ہے۔ اتنے وسیع احاطے کی دیوار کی حفاظت کرنا مشکل کام ہے، اس لیے دیواروں پر خفیہ برقی باڑ لگائی گئی ہوگی۔ اس بار ایک واضح پروگرام بن چکا تھا، اس لیے دونوں گاڑیاں بہت تیزی کے ساتھ بند آہنی پھاٹک کے سامنے پہنچ گئیں۔ ان کا رخ پھاٹک کی طرف گھماتے ہی ہیڈ لیمپس وغیرہ گل کر دیے گئے۔ پھر ایک آدمی باہر نکلا۔ اس نے بہت احتیاط اور پھرتی سے پھاٹک کو چھو کر اس کے محفوظ ہونے کا اندازہ لگایا اور پھر پھاٹک کی ڈیزائن والی سلاخوں میں پیر پھنساتا ہوا کسی بندر کی سی پھرتی کے ساتھ اوپر چڑھتا چلا گیا۔ اس بار ظفر کا اندازہ 100% درست ثابت ہوا، کیونکہ اندر غائب ہونے کے بعد بھی وہاں سے کوئی احتجاج آمیز آواز نہیں سنائی دی اور چند ثانیوں بعد ہی پھاٹک اندر سے کھول دیا گیا۔ اس وقت تک سب لوگ غیر مسلح تھے، لیکن پھاٹک کھلتے ہی ہر ایک نے نشستوں کے نیچے سے بھرے ہوئے خود کار ہتھیار نکال لیے۔ لمبے میگزین والی ایک سب مشین گن اس شخص کو تھما دی گئی جو پھاٹک پر چڑھ کر اس احاطے میں داخل ہوا تھا۔ تم دونوں کے لیے بھی کلاشن کوفیں اور ان کے فاضل میگزین موجود ہیں، ظفر نے ہمیں آگاہ کیا، اور اگلے ہی لمحے ہم دونوں بھی مسلح ہو چکے تھے۔ میں نے ایک بھرا ہوا فالتو میگزین بھی ساتھ لے لیا تھا۔ بجلی کا جھٹکا کھانے والے شخص کو لینڈ روور سے اتار کر پک اپ میں منتقل کر دیا گیا اور وہ جیپ ہم تینوں سمیت پھاٹک سے دور واقع رہائشی عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ اچانک کہیں سے کون ہے کی تیز آواز بلند ہوئی۔ شاید احاطے میں بھٹکتے بکھلائے کسی چوکیدار نے پھاٹک کے ذریعے رونما ہونے والی تبدیلی دیکھ لی تھی، مگر لینڈ روور کا ڈرائیور اس کی للکار کی پرواہ کیے بغیر جیپ کو آگے لیتا چلا گیا۔ رہائشی عمارت کی تمام کھڑکیاں تاریک پڑی ہوئی تھیں۔ عمارت کے مکین ساری روشنیاں گل کر کے گہری نیند کے مزے لے رہے تھے، یا پھر ان کھڑکیوں پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے جن سے روشنی کی کوئی کرن باہر نہیں آ سکتی تھی۔ اچانک عمارت کے تاریک برآمدے سے پرہول دھماکے کے ساتھ ایک شعلہ فضا میں بلندیوں کی طرف تیر گیا، اور اس بار لینڈ روور کے ڈرائیور نے بکھلا کر پوری قوت سے بریک لگا دیے۔ وہ رائفل کا فائر تھا جو ہمیں روکنے کے لیے فضا میں داغا گیا تھا۔ عمارت کے مکین بالکل ہی غافل اور بے خبر نہیں تھے، بلکہ اندھیرے میں ہتھیاروں سے لیس ہو کر کسی بھی بری گھڑی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ رائفل کے ذریعے وہ لوگ کافی دور سے ہمیں نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ہمارے ہتھیاروں کی مار اتنی لمبی نہیں تھی۔ ظفر کسی کو کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بغیر اپنی سب مشین گن لے کر جیپ سے اتر گیا، اور لمحہ بھر بعد ہی فضا اس کی باروب اور تحکمانہ آواز سے گونجنے لگی۔ ہم قانون کے نام پر آئے ہیں، اگر دوسری بار گولی چلائی گئی تو ہم سمجھیں گے کہ تم بدنیتی کے ساتھ ہم سے مقابلے پر آمادہ ہو اور اس عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ خیریت چاہتے ہو تو اپنے ہتھیار گرا کر روشنی کر دو، ورنہ برے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچانک جیپ کے ڈرائیور نے ہیڈ لیمپس روشن کر دیے۔ روشنی کی اس چادر میں عمارت کا برآمدہ بھی منور ہو گیا، جہاں دو مسلح افراد کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک صحت مند نوجوان تھا اور دوسرا ادھیڑ عمر مگر وجیح شخص تھا جو شب خوابی کے لباس پر گاؤن پہنے کھڑا تھا۔ وہ دونوں ہی بڑے بور کی شکاری رائفلوں سے مسلح تھے۔ روشنی کی زد میں آتے ہی ان کی رائفلیں کی اٹھی ہوئی نالیں جھکتی چلی گئی۔ نوجوان اچھل کر ایک ستون کی اوٹ میں چھپ گیا، لیکن ادھیڑ عمر شخص جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہی موتن لال ہو سکتا تھا۔ فضا میں ظفر کی مشین گن کا ہلکا سا برسٹ گونجا اور اس نے
غصیلی آواز میں کہا، تم دونوں اپنی رائفلیں گرا کر روشنی میں نہ آئے تو چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ برآمدے سے ہمارا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا اور لینڈ روور کے ہیڈ لیمپس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ ہم نے موتن لال کے چہرے پر تذبذب کے آثار دیکھے۔ پھر اس نے جھک کر اپنی رائفل آہستگی سے فرش پر ڈال دی۔ اس کی وہ رائفل غالباً بہت قیمتی تھی جسے وہ ہاتھ سے نیچے پھینکنے کی ہمت نہ کر سکا۔ پھر اس نے ایک طرف سر گھما کر کسی سے کچھ کہا اور ستون کی آڑ سے اس کا ساتھی نوجوان بھی باہر آ گیا۔ اس بار اس کے ہاتھوں میں رائفل موجود نہیں تھی۔ ہم لوگ جیپ میں تیزی کے ساتھ برآمدے کی طرف بڑھ گئے۔ ظفر ہمارے پیچھے اندھیرے میں پیدل آتا رہا۔ ہمیں پہلے بھیج کر وہ ان دونوں کا رد عمل دیکھنا چاہ رہا تھا۔ جیپ رکتے ہی میں سلطان شاہ کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ ہم نے اپنی سب مشین گنیں شولڈر اسٹریپ کے ذریعے شانوں سے لٹکا لی تھی۔ وہ دونوں ہماری پیشوائی کے لیے برآمدے کے کنارے تک آ گئے تھے۔ دونوں کے چہروں سے سراسیمگی اور تشویش آویدہ تھی۔ ادھیڑ عمر شخص کے مقابلے میں نوجوان زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ ہم موتن لال سے ملنے آئے ہیں، میں نے نیچے آتے ہی تحکمانہ لہجے میں کہا۔ برآمدے میں روشنی کرو اور فوری طور پر اسے بلانے کا بندوبست کرو۔ نوجوان برآمدے کی روشنی کرنے کے لیے واپس مڑ گیا۔ سلطان شاہ اس کے پیچھے گیا اور اس نے فرش پر پڑی ہوئی دونوں رائفلیں اپنی تحویل میں لے لیں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔